السلام علیکم جناب محترم، آج ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ گزشتہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سب سے اوپر جا کر آپ اسی ویڈیو کا گزشتہ ویڈیو جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ادھر لنک مل جائے گا کمنٹ سیکشن میں، سب سے اوپر آپ کو مل جائے گا، یعنی کہ اس میں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ گزشتہ ویڈیو کا یعنی کہ لنک ہے۔ آپ ادھر سے جا کے گزشتہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو اسی ویڈیو کی یعنی اسی ویڈیو کے جو اینڈ سکرین ہے نا اس میں آپ کو اگلی ویڈیو مل جائے گا اینڈ سکرین پر۔ تو اب ہم آپ سے اس ویڈیو میں جو موضوع ہے، یہ والا ویڈیو جو موضوع ہے وہ ہے داڑھی کے موضوع پر ہے اور مونچھ کے موضوع پر ہے یہ والا ویڈیو، ہے نا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھنا کوئی بولتے ہیں سنت ہے، کوئی بولتے ہیں سنت ہے اور کوئی بولتے ہیں واجب ہے داڑھی کے بارے میں۔ تو ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، کوئی کس نظریے سے دیکھتا ہے، کوئی کس نظریے سے دیکھتا ہے، کوئی اپنے اوپر لازم ٹھہراتا ہے، کوئی لازم نہیں ٹھہراتا، سنت سمجھتا ہے نا۔ تو ہر کسی کی اپنی بات ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں پہ آپ کو یعنی کہ ہم بھی آپ کو اس کا ایک صحیح مفہوم آپ کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، داڑھی رکھنا جو ہے نا، اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ہو، رسمی عالم، رسمی پیر، رسمی عالم ہو یا رسمی پیر ہو، مفتی ہو یعنی کہ مفسر ہو، محدث ہو، اگر کوئی ایسے حلیے میں ہوتا ہے نا، مطلب اگر کسی نے عالم کا حلیہ اپنایا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو عالم شو بھی کر رہا ہے، حلیہ بھی اس کا عالم والا ہے، پیر کا حلیہ بنایا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو پیر شو بھی کر رہا ہے اور حلیہ بھی اس نے پیر والا بنایا ہوا ہے، کوئی مفسر بنا ہوا ہے، حلیہ بھی مفسر والا رکھا ہوا ہے نا، کوئی محدث بنا ہوا ہے، حلیہ بھی اس نے محدث والا رکھا ہوا ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے داڑھی رکھنا لازم ہے نا، ایسے لوگوں کے لیے داڑھی رکھنا لازم کہلاتا ہے نا۔ ویسے یہ کہ داڑھی رکھنے کو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی انسان داڑھی نہیں رکھے گا تو اس کے اوپر گناہ ہوگا، ہے نا۔ داڑھی کو ایک سنت قرار دیا جاتا ہے نا، اور اگر کوئی نہیں بھی رکھتے ہیں، کوئی چھوٹی رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایسا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر کوئی مثال کے طور پہ عالم کا حلیہ بنایا ہوا ہے، پیر کا حلیہ بنایا ہوا ہے، محدث کا بنایا ہوا ہے، مفسر کا بنایا ہوا ہے، اگر ایسے کوئی حلیہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے داڑھی رکھنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ ان کا حلیہ بھی ایسا ہے اور انہوں نے اپنا لیبل بھی ایسا رکھا ہوا ہے، تو پھر تو داڑھی رکھنا پڑے گا نا۔ پھر تو شریعت پر پورا مکمل پابندی کے ساتھ رہنا پڑے گا، وہ بھی لازم ہے، صرف داڑھی نہیں، شریعت پر مکمل پابند کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اگر کسی نے عالم کا حلیہ بنایا ہوا ہے یا پیر کا حلیہ بنایا ہوا ہے لیکن پھر وہ شریعت پر پابند نہیں ہے تو پھر وہ عالم بھی نہیں ہے، وہ پیر بھی نہیں ہے، وہ محدث اور مفسر بھی نہیں ہے نا۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ داڑھی تو ایک وجہ نا، میں تو شریعت کی بات کر رہا ہوں، شریعت پر بھی پابندی کے ساتھ رہنا پڑے گا، ہے نا۔ اگر کوئی ایسا حلیہ بناتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہیں، اگر وہ حقیقت میں ہے، اگر وہ حقیقت میں عالم نہیں ہے تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو عالم نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، ہے نا۔
لیکن اس دور کی الگ بات ہے کہ اس دور میں عالم ٹھہرا دیتے ہیں لیکن وہ حقیقت کے عالم نہیں کہلاتے، ہے نا. ان کو یعنی کہ ان کو بولتے ہیں اگر کوئی اپنے آپ کو یعنی کہ دنیا کی طرف سے بنائے گئے اگر عالم ہوتے ہیں نا تو ان کو حقیقت کا عالم نہیں بولتے ہیں. جو دنیا کی طرف سے عالم بنائے گئے ہوتے ہیں یا دنیا کی طرف سے پیر بنائے گئے ہوتے ہیں، مفسر بنائے گئے ہوتے ہیں یا محدث بنائے گئے ہوتے ہیں تو ان کو حقیقت کا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ان کو ایک برائے نام ایک ڈگری کے طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو فلانے ادارے کی طرف سے اس کو سند دی گئی ہے، وہ اس نظریے سے پہچانا جاتا ہے، حقیقت کا نہیں ٹھہرایا جاتا. تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں اگر کوئی پیر حقیقت کا پیر ہو، حقیقت کا محدث ہو، حقیقت کا مفسر ہو یا حقیقت کا عالم ہو اور اس نے اپنا حلیہ بھی ایسا بنایا ہوا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ داڑھی رکھے گا، ہے نا. لیکن اگر کسی نے اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتے ہیں ایسا حلیہ ہونے کے باوجود، ایسا لیبل ہونے کے باوجود حقیقت کا جو ہے مگر نہیں رکھتے ہیں تو پھر وہ پیر نہیں کہلاتے، یعنی کہ وہ پھر پیر نہیں ہوتے، ہے نا. وہ نہ محدث ہوتے ہیں، نہ مفسر ہوتے ہیں، نہ عالم ہوتے ہیں، ہے نا. اگر انہوں نے ایسا حلیہ بنا کے رکھا ہوا ہے لیکن یہ کہ وہ داڑھی نہیں رکھتے، کلین شیو ہوتے، کلین شیو، تو وہ پھر اس کو پھر پیر نہیں مانا جائے گا، ہے نا، نہ مفسر مانا جائے گا، کلین شیو ہے نا تبھی. تو یہ آپ نے ایک بات نوٹ کر لیا. اب میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں. کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عام لوگ اگر کوئی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں تو ان کے اوپر سختی نہیں ہے کہ آپ داڑھی ایک مٹھی رکھو، ہے نا، ان کے اوپر سختی نہیں ہے، داڑھی کوئی کم بھی رکھ سکتے ہیں. میری داڑھی دیکھیں، میں تو ایسا بھی ہوں کہ کبھی تو میں بالکل چھوٹی کروا لیتا ہوں، چھوٹی اور کبھی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی اور بڑی ہو جاتی ہے نا. تو اس کو ہم ہے نا گناہ کے دائرے میں نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہر انسان کا اپنی بات ہوتی ہے. کوئی کیسی داڑھی رکھتا ہے، یعنی کہ داڑھی رکھنا تو صحیح ہے لیکن اگر مثال کے طور پر میں نے داڑھی رکھی ہے، میری ایسے ادھر سے اور ادھر سے یہ پوری داڑھی ہے نا، پوری داڑھی ہے، میں اس سے کم بھی کر لیتا ہوں تو اس کو یہ نہیں ٹھہرایا جائے گا کہ اگر مثال کے طور پہ میں نے اس طریقے سے رکھا ہے تو یہ گناہ ہے. لیکن ایسا طریقہ غلط ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی داڑھی ایسے ادھر سے بنا لیتے ہیں یا ادھر سے بالکل صاف کر دیتے ہیں یا ٹیڑھی پیڑھی کر کے بناتے ہیں نا، وہ غلط ہے. ٹیڑھی پیڑھی کر کے اگر بناتے ہیں مروڑ کر، جیسے یہاں سے صاف کر دیا یہاں سے رکھا ہوا ہے، یا یہاں سے صاف کر دیا یہاں سے رکھا ہوا ہے، یا یہاں رکھا ہوا ہے یہاں سے صاف کر دیا، تو یہ غلط ہے. داڑھی اگر رکھیں گے ایک مٹھی رکھیں گے تو وہ بھی پوری ہوگی، ایک مٹھی سے کم ہوگا تو وہ بھی پورا ہوگا، ہے نا، اور ایک مٹھی سے تھوڑا اور زیادہ کم ہوگا، آدھی مٹھی ہوگا، وہ بھی پورا ہوگا، ہے نا. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. داڑھی کے اوپر اگر کوئی رکھتے ہیں سنت سمجھ کر رکھتے ہیں تو ایک مٹھی رکھ سکتے ہیں، کوئی کم کرتے ہیں تو اس کے بھی ان کی اپنی مرضی ہے نا. یعنی کہ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوتی کہ بھئی کسی نے اگر داڑھی نہیں رکھا ہے تو اس کے اوپر گناہ ہوگا، ہے نا. گناہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ بھئی داڑھی رکھنا فرض ہے نا، داڑھی رکھنا فرض ہے، اگر نہیں رکھو گے تو گناہ ہے. فرض کیا مطلب ہے؟ آپ پر لازم ہے نا، آپ پر لازم ہے، لیکن یہاں فرض نہیں ہے نا. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ داڑھی رکھیں گے آپ کی بات ہے، آپ سنت سمجھ کے رکھتے ہیں، یا آپ واجب کا مطلب ہے آپ اپنے اوپر خود واجب ٹھہراتے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو اتنا
اپنے آپ کو واجب ٹھہراتے ہیں، آپ تو نفل کو بھی اپنے اوپر واجب ٹھہرا سکتے ہیں، ہے نا، وہ انسان کی اپنے ذات کی بات ہوتی ہے نا، لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں واجب کوئی واجب ٹھہرا دیتا ہے تو ان کا اپنا شخصیت ہے، لیکن حقیقت میں اگر کوئی داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ داڑھی کو خراب نہیں کرتے، خراب کرنا الگ چیز ہے، لیکن ایک مٹھی سے کم کر دیا وہ الگ بات ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے نا، تو کوئی ایک مٹھی رکھ سکتا ہے، کوئی ایک مٹھی سے کم رکھ لیتے ہیں، ہے نا، کوئی ایک مٹھی رکھتے ہیں، کوئی ایک مٹھی سے کم رکھ لیتے ہیں، ہر کسی کی اپنی بات ہے۔ تو داڑھی میں اگر کوئی، ہر کسی کے اپنے مختلف وجوہات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ داڑھی میں آپ کو رعایت ہے، آزادی ہے، آپ کی اپنی شخصیت ہے، آپ یعنی کہ پوری داڑھی بھی کاٹ سکتے ہیں، ہے نا، پوری داڑھی بھی کاٹ سکتے ہیں۔ میں بھی رہ چکا ہوں کہ میں نے بھی پوری داڑھی کاٹ چکا ہوں، ہے نا، لیکن یہ ہے کہ داڑھی تو انسان کو ایک اپنے اوپر لازم ہوتا ہے کہ اگر وہ پیر کا حلیہ اپناتا ہے اور اپنے آپ کو پیر ٹھہراتا ہے، عالم ٹھہراتا ہے نا، عالم کا حلیہ ٹھہراتا ہے، باقاعدہ اس نے آستانے لگائے ہوئے ہیں، ہے نا، اور یعنی کہ فاصل ہے، مفسر ہے، محدث ہے، ایسے اگر کوئی نام لگاتا ہے نا اپنے اوپر تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ داڑھی رکھیں، ہے نا، وہ تو شریعت پر بھی پابند رہیں گے مکمل، ہے نا، ان کے اوپر زیادہ وہ ہوتا ہے نا، تو عام لوگوں کے لیے داڑھی کا اتنا سختی نہیں ہے، داڑھی کا سختی نہیں ہے کوئی، تو بھائی داڑھی رکھنا آپ کو لازم ہے۔ آپ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ پیلی چپل پہنتے تھے تو دوسرے کے اوپر لازم ہے کہ وہ پیلی چپل ہی لے کر آئے، ایسا نہیں ہوتا، ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی بات ہوتی ہے، کوئی داڑھی ایک مٹھی رکھتا ہے، کوئی کم رکھتا ہے نا، داڑھی میں یعنی کہ رعایت ہے، آپ کو آزادی ہے، لیکن اگر آپ عالم کے حلیے میں نہیں ہو، آپ پیر کے حلیے میں نہیں ہو، اگر آپ پیر ہیں تو پیر کے حلیے میں بھی ہیں، اور تو پھر آپ پر تو پھر داڑھی رکھنا پھر لازم ہوگا نا، پھر تو اگلا بولے گا یہ کیسا پیر ہے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ انسان کی الگ بات ہے، پیر کی الگ بات ہے، عام انسان کا چہرے پہ دیکھیں گے نا داڑھی کم ہے، وہ الگ بات ہے نا، وہ الگ بات ہے، اس کا بولے گا چلو بھائی اس کے چہرے پہ داڑھی کم ہے نا، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر انسان بولے گا فلانا جو پیر ہے نا اس کا فلانا آستانہ لگا ہوا ہے، لیکن اس کے چہرے میں داڑھی نہیں ہے، کلین شیو ہے وہ، تو یہ تو پھر الگ بات ہو جائے گی نا کہ بھائی وہ کیسا پیر ہے، وہ پیر کے اوپر آبجیکشن آئے گا، انسان میں تھوڑی آئے گا، ہے نا، پیر کے اوپر آبجیکشن آئے گا کہ بھائی پیر ہے مگر داڑھی نہیں رکھا ہوا ہے، کلین شیو ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ داڑھی میں آزادی ہوتا ہے، داڑھی میں آزادی ہے لیکن مونچھ میں آزادی نہیں ہے نا، مونچھ انسان کو، داڑھی میں جیسے آزادی ہے نا، کوئی انسان ایک مٹھی رکھتا ہے، کوئی آدھی مٹھی رکھتا ہے، کوئی اس سے بھی چھوٹی کر لیتا ہے نا، لیکن مونچھ میں آزادی نہیں ہے، مونچھ انسان بڑی نہیں رکھ سکتا ہے، مونچھ اتنی ایسی نہ ہو کہ وہ ہونٹوں کے اوپر آ رہے ہیں، ہے نا، پھولے ہوئے مونچھ ہوں، بڑی بڑے مونچھ ہوں، کوئی تو ایسا ہوتا ہے یہاں سے ایسے یوں بڑے بڑے مونچھ بنا لیتے، مونچھ میں آزادی نہیں ہے۔ آپ جیسے کوئی ناظرین ہوتے ہیں، کوئی بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ داڑھی ایک مٹھی رکھتے ہیں یا آدھی مٹھی رکھتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے نا، داڑھی رکھنا نہیں رکھنا وہ ان کی اپنی مرضی ہے، مونچھ نہیں رکھ سکتے، ہے نا، مونچھ نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ میری ذات کو دیکھ لیں، میری ذات کا دیکھ لیں، میں نے ایک مٹھی داڑھی نہیں رکھی، تو میں بھی یہی بولتا ہوں کہ بھائی ایک مٹھی رکھنا لازم نہیں ہے،
ایک مٹھی رکھنا لازم نہیں ہے. میں مونچھ بڑی نہیں رکھتا ہوں, ہے نا. اگر کبھی تھوڑی بہت بڑی ہو گئی تو وہ میں کاٹ دیتا ہوں, لیکن مونچھ بڑی نہیں رکھتا ہوں. جب میں خود ہی نہیں رکھتا میں دوسرے کے لیے کیسے قبول کروں گا. آپ یہ دیکھو نا, اگر مثال کے طور پہ میں بولوں کہ بھائی داڑھی رکھنا لازم ہے, ایک مٹھی رکھنا لازم ہے, دوسرا انسان بولے گا بھائی آپ تو خود داڑھی رکھتے نہیں ہو, ہمارے کو آپ داڑھی رکھنے کا بولتے ہو, تو بتاؤ میرے اس طریقے کا آپ کو بتانے کا پھر کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا. میں آپ کو بولوں ایک مٹھی رکھنا لازم ہے, لازم بھی ٹھہرا ہوں, اور میری خود کی ایک مٹھی نہ ہو, ہے نا. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ایک مٹھی ہونا لازم نہیں ہے, ہے نا. ایک مٹھی ہونا لازم نہیں ہے, ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے. لیکن مونچھ انسان کی بڑی نہ ہو. کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ چوڑی چوڑی کر کے مونچھ رکھتے ہیں, کوئی پھلا کے مونچھ رکھتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. کیا یہ حرام ہے؟ اگر انسان داڑھی کو ایک مٹھی بھی رکھے گا نا, ایک مٹھی, تب بھی وہ مونچھ نہیں رکھ سکتا. مونچھ کو ایسے بڑی بڑی نہیں رکھ سکتا, اور نہ ایسے بڑی بڑی رکھ سکتا ہے. اگرچہ اس نے ایک مٹھی داڑھی رکھی ہو, پھر بھی وہ حرام ہو جائے گا. مونچھ رکھنا حرام ہے. اگر کسی نے داڑھی چھوٹی رکھی ہو تو وہ اس کے اپنا معاملہ ہے, لیکن پھر بھی اگر اس نے مونچھ بڑی بڑی رکھی ہے نا تو پھر بھی حرام ہے نا. مونچھ رکھنا زیادہ غلط ہے. داڑھی رکھنے پہ تو انسان کو ایک اپنی آزادی مرضی مل جاتی ہے, لیکن مونچھ رکھنے پر مرضی نہیں ہوتی. بھائی اگر جیسا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی داڑھی ہوتا ہے, کوئی انسان بولتا ہے بھائی میں داڑھی ایک مٹھی رکھتا ہوں, وہ اس کی اپنی بات ہے. بھائی مولوی ہے, اس گھر میں تو مولوی کہیں گے نا, حقیقت میں مولوی ہوگا جب داڑھی ایک مٹھی رکھے گا, ہے نا. لیکن یہ اگر کوئی بولتا ہے بھائی میں ایک مٹھی داڑھی نہیں رکھتا ہوں, تھوڑی زیادہ رکھتا ہوں, یا کوئی بولتا ہے میں بالکل بھی نہیں رکھتا ہوں داڑھی, تو وہ بھی اس کی اپنی بات ہے. لیکن بھائی نہیں رکھتا, یہ تھوڑی داڑھی رکھتا ہے, مونچھ کس لیے رکھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا تو چلو ایک وجہ ہوتا ہے نا کہ بھائی میں نہیں رکھتا ہوں. کوئی بولتا ہے میں ایک مٹھی رکھتا ہوں, کوئی بولتا ہے میں آدھی مٹھی رکھتا ہوں, کوئی بولتا ہے میں تھوڑی داڑھی رکھتا ہوں. اس کی تو ایک وجہ ہے نا. لیکن وہ نہ ہو کہ جو ٹیڑھا پیڑا کر کے بنا دیا, جیسے یہاں پر ہے, یہاں سے بالکل صاف ہے نا, یہ ایسے ڈیزائن بنا دیا, ایسا نہ ہو, وہ تو پھر غلط ہو جائے گا نا. لیکن بات یہ ہے کہ داڑھی اگر کوئی آدھی بھی رکھتا ہے وہ تو اس کی چلو ایک اپنی مرضی کی بات ہے. مونچھ کس لیے اس نے بڑی کر کے رکھی ہوئی ہے؟ اس کا تو یہ وجہ نہیں ہے نا کہ میں نے مونچھ ویسی رکھ لی. یہ تو بدماشی کی علامت ہے نا, اپنی دکھانے کی, شو مارنے کی بات ہے. شو مارنے کے لیے داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے, شو مارنے کے لیے مونچھ بھی نہیں رکھ سکتے, ہے نا. میں نے جو داڑھی رکھی ہے یہ کوئی شو مارنے کے لیے نہیں ہے نا. میں نے جو داڑھی رکھی ہے یہ شو مارنے کے لیے نہیں ہے. باقی ہے یار, کوئی انسان یہ بھی نہیں بولتا کہ میں برا لگوں, ہے نا. کبھی میری داڑھی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے, کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتا. مونچھ کس لیے رکھی ہے نا. مونچھ رکھنا تو بالکل بھی قبول نہیں ہے. انسان کوئی چیز کھائے گا یا کوئی چیز پیے گا, پانی پیے گا, دودھ پیے گا, کوئی شربت پیے گا یا کوئی چیز کھائے گا, تو وہ تو مونچھ کے ساتھ لگتے ہوئے اس کے پیٹ میں جائے گا, مونچھ کے ساتھ, وہ پھر تو غلط ہو جائے گا نا. تو مونچھ کے اوپر دیکھو, مونچھ بڑھانے کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی بھی عذر نہیں ہے. یعنی مونچھ بڑھانے کا کوئی بھی عذر نہیں ہے انسان کے پاس کہ بھائی مونچھ میں اس لیے بڑھاتا ہوں, ہے نا. مونچھ بڑھانے کا کسی انسان کے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہے, کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ میں اس لیے مونچھ بڑھاتا ہوں, اور اس کا مونچھ بڑھانا جائز ہے نا. تو مونچھ بڑھانے کو کسی بھی طریقے سے انسان جائز نہیں ٹھہرا سکتا ہے, کسی بھی طریقے سے. کوئی عذر نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی انسان بولتا ہے بھائی داڑھی خون پیتا ہے,
یہ بھی ایک بات چلو سمجھ آئے، کوئی کمزور انسان ہے، بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے ایسے ہوتے ہیں زلفیں رکھتے ہیں، ہے نا، صحت مند ہوتا ہے زلفیں رکھے ہیں، بھائی صحت مند نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں زلفیں نہ رکھو، لیکن اگر کوئی مولوی ٹائپ کے ہوتے ہیں زلفیں رکھتے ہیں، میں تو بھائی پہلے صحت کو اہمیت دیتا ہوں، انسان اپنے صحت کو دیکھے گا، لیکن اگر کوئی پھر بھی اپنے زلفیں رکھتا ہے تو وہ اس کی اپنی بات ہے نا، لیکن یہ کہ زلفیں جیسے بڑی ہے نا، وہ ایسے ہوتے ہیں ادھر ادھر تک زلفیں رکھتے ہیں، ادھر ادھر تک زلفیں رکھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی زلفیں نہیں بھی رکھے گا، گنجا بھی ہو جائے گا، یہ چھوٹے چھوٹے بال رکھے گا، یا یعنی کہ تھوڑے بڑے بال رکھے گا، تو یہ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے نا، یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے زلفیں رکھو، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے داڑھی کے اوپر بھی ہے کہ اگر آپ داڑھی ایک مٹھی نہیں رکھ سکتے تو آپ نہیں رکھتے، آپ کو کوئی بھی وجہ ہوگی، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے نا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے نا، تو وہ سمجھ میں آتا ہے نا۔ ویسے داڑھی کو سنت ٹھہرایا جائے گا، سنت سے رد نہیں کیا جائے گا، ہے نا، سنت سے رد کرنا وہ الگ چیز ہے، خود رکھنا نہیں رکھنا وہ الگ چیز ہے، لیکن داڑھی مونچھ کو اگر انسان رکھے گا، بڑی بنائے گا، تو وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، اگرچہ انسان ایک مٹھی داڑھی بھی رکھ لے اور زلفیں بھی بڑی بڑی رکھ لے گا نا، بھلے سنت کے مطابق ہو، یہ سارا دکھاوا ہے، یعنی کہ سنت کا صرف نام چلے گا، نام ہے بس، حقیقت میں نہیں ہے۔ ایک مٹھی داڑھی بھی رکھ لے اور زلفیں بھی بڑی بڑی رکھ لے، لیکن ساتھ میں مونچھ بھی رکھ لے، بڑی بڑی مونچھیں بھی رکھ لے، تو وہ داڑھی بھی کسی کام کی نہیں ہے، داڑھی کسی کام کی، داڑھی رکھو یا کاٹو برابر ہے نا، داڑھی رکھو یا کاٹو برابر ہے، اگر مونچھ بڑی ہے نا، مونچھ کو کاٹنا یہ ضروری ہے، داڑھی کو وہ انسان کی اپنی بات ہے نا، زلفیں ہوتا ہے وہ بھی انسان رکھنا کاٹنا وہ اس کا اپنی مرضی ہے، لیکن مونچھ کو کاٹنا ضروری ہے نا۔ تو انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں مونچھ کو بڑھا لیتا ہوں لیکن یہ ہے کہ ایک مونچھ بڑھ جائے گا اور میں داڑھی کو بھی بڑھا لوں گا تو زلفیں بھی بڑھا لوں گا، زلفے کا ثواب بھی مل جائے گا، داڑھی کا ثواب بھی مل جائے گا، اور مونچھ ایک گناہ تو ہے لیکن مونچھ کا ایک گناہ ملے گا، 2 ثواب مل جائیں گے، ہے نا۔ تو ایسا یہ صحیح نہیں ہوتا، زلفے کا جیسے ثواب اس میں نا، زلفے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، نہ داڑھی کا ثواب ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی مونچھ بڑھا لے گا نا تو وہ داڑھی بھی رکھا ہوا ہوگا، زلفے بھی رکھا ہوا ہوگا، اور تو اس کے نہ زلفوں کا کوئی ثواب ہے اور نہ داڑھی کا کوئی ثواب ہے، اگر اس نے مونچھ بڑھا کے رکھا ہوا ہے نا، مونچھ بڑھا کے نہیں رکھ سکتے، تو مونچھ کو انسان کو چاہیے کہ مونچھ کو ختم کرے، یا تھوڑی تھوڑی مونچھ ہوتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، بڑی مونچھیں ہونا یہ انسان کا داڑھی رکھنے کا، اگر وہ سنت سمجھ کے بھی داڑھی رکھ رہا ہے نا وہ بھی بیکار ہے، اگر مونچھ بھی ساتھ میں رکھ رہا ہے تو پھر تو وہ سنت نہیں ہوا نا، سنت تو وہ ہوتا ہے جو سنت کے طریقے سے سنت رکھے، لیکن جو سنت کے طریقے سے داڑھی رکھے گا لیکن ساتھ میں مونچھ بھی اس کے ساتھ لگا دے گا تو پھر تو وہ سنت نہیں ہوا نا، مکمل سنت تو نہیں ہوا نا، وہ پھر ٹوٹ جائے گا، اپنی طرف سے بنانا سنت ہوا ہے نا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو داڑھی میں آزادی ہوتی ہے، داڑھی رکھنا ویسے انسان کے لیے سنت ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو سنتی کہا جاتا ہے نبی کی سنتیں ہے نا، لیکن بس یہ ہے کہ مونچھ کو رکھنا یہ بالکل ممانعت ہے، بالکل منع ہے، یعنی یہ قبول ہی نہیں ہے، وہ انسانی برا ہے، جو انسان مونچھ کو بڑی کر کے رکھے گا وہ انسانی برا ہے۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ جس انسان کی داڑھی چھوٹی ہے وہ انسان برا ہے، ایسا نہیں ہے، جو اس انسان کی داڑھی چھوٹی ہے وہ انسان برا ہے، ایسا نہیں بول سکتے۔
لیکن ایسا بول سکتے ہیں، ایسا ہے کہ جس انسان نے مونچھ بڑی بڑی کر کے بنائی ہوئی ہیں یا ایسے لمبی لمبی کر کے بنائی ہے وہ انسان برا ہے نا؟ کیونکہ بھائی مونچھ کیسے بڑی کر کے بنا دے گا؟ نہیں بنا سکتا ہے نا۔ تو اور ایک بات جو میں نے آپ کو بات بتا دیا کہ داڑھی ہوتی ہے ایک سنت، لیکن یہ ہے کہ اس پہ انسان کو ایک آزادی ہوتا ہے۔ اگر انسان کو کاٹتا ہے، کم رکھتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مونچھ رکھتے ہیں تو وہ گناہ ہے، حرام ہے۔ مونچھ رکھتے ہیں تو یہ حرام ہے اگر مونچھ بڑی بڑی کر کے رکھیں یا ایسے لمبی لمبی کر کے رکھیں، ہے نا؟ داڑھی کے ساتھ رکھیں یا داڑھی کے بغیر رکھیں، دونوں صورتوں میں حرام ہے نا؟ دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ داڑھی رکھنا یہ سنت ہے نا، اور کاٹنا یہ کوئی حرام نہیں کہلائے گا، ہے نا؟ لیکن مونچھ کو بڑھانا یہ حرام کہلائے گا، ہے نا؟ ایسے ایسے کر کے بڑھائیں گے اگر تو کوئی لوگ ہوتے ہیں ایسے شو مارنے کے لیے مونچھ کو بڑھا لیتے ہیں، ہے نا؟ تو اسے حرام بولتے ہیں۔ اگر ایسے اس طریقے سے انسان مونچھ کو بڑھائے گا اور وہ ایک مٹھی داڑھی بھی رکھے گا، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ عبادت بھی کرے گا نا مونچھ بڑی بڑی کر کے رکھ کے، تو اس کا جو نماز ہے نا، دیکھیں نماز تو انسان کے اپنا ہو جائے گا، جو سیدھی بات ہے نماز ہو جائے گا، نماز سے تو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جو بات ہے نا حرام چیز اس کا لگا رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھے گا مونچھ بڑی رکھ کر تو اس کا نماز تو ہو جائے گا، نماز تو پھر الگ ہی کیٹیگری ہے نا، نماز اس کا ہو جائے گا اگر وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن نماز کا ثواب تو اتنا ہی ملے گا نا جتنی دیر اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن جو داڑھی اس کی جب تک لگی ہوئی ہے نا تب تک وہ حرام اس کے ساتھ چیز لگا رہے گا، یعنی کہ اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا، ہے نا؟ اس کا گناہ تو بولنے کا مطلب ہے نماز بھی اپنی جگہ وہ الگ چیز ہے۔ مطلب یہ اگر کوئی داڑھی کو اگر بڑی بڑی کر کے رکھے گا اور نماز بھی پڑھے گا تو نماز اگر وہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن داڑھی اگر رکھتا ہے تو وہ داڑھی رکھنا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر مونچھ بڑی بڑی کر کے رکھتا ہے ساتھ میں داڑھی بھی رکھتا ہے تو پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہے نا، بلکہ وہ حرام ہو جائے گا۔ تو مونچھ انسان نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو آپ سے میں نے یہ کہا کہ آپ جو بھی ناظرین ہیں آپ اپنے مونچھوں کو ختم کریں، اپنے مونچھوں کو ختم کریں، یا تھوڑی تھوڑی آپ مونچھ رکھ سکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بڑی بھی رکھ سکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بڑی، ہونٹ کے اوپر نہیں آئے اور ایسے بڑی بڑی بھی نہ ہو، ہاں ایسے بڑی بڑی بھی نہ ہو اور ایسی بڑی بڑی بھی نہ ہو، بھری بھری بھی نہ ہو، ہے نا؟ ویسے ہی چھوٹی چھوٹی رکھتے ہیں جو ہلکا ہلکا نظر آتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے نا؟ نہ بھری بھری ہوں اور نہ ایسے بڑی بڑی ہوں، دونوں صورتوں میں یہ قبول نہیں ہے، اگرچہ انسان ایک مٹھی داڑھی رکھ لے، ہے نا، زلفیں بھی رکھ لے گا، وہ کوئی قبول نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے ذکر کر لیا۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بتانا تھا مونچھ کے بارے میں اور داڑھی کے بارے میں، ہے نا؟ زلفوں کے بارے میں بھی میں نے ایک اضافہ ڈسکس کر لیا، یعنی کہ بات بتا دیا۔ اور اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر ایک انسان ہو محبت کرنے والا، ایک انسان ہو محبت کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے، اور وہ اگر داڑھی کو کم رکھتا ہے نا، داڑھی کو کم رکھتا ہے تو یہ قبول کر سکتے ہیں کہ داڑھی اس نے کم رکھی ہوئی ہے، داڑھی یہ کم رکھی ہوئی ہے، یہ بندہ محبت کرنے والا، کوئی بات نہیں، داڑھی کم ہے تو کم ہے، کوئی بات نہیں، ہے نا؟ محبت کرنے والا ہے نا، محبت کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے۔ داڑھی اگرچہ اس نے کم رکھا ہو یا بالکل یعنی کہ ہٹا دیا ہو، محبت کرنے والا ہے تو محبت کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی محبت کرنے والا ہی بڑی بڑی مونچھ رکھے گا نا تو یہ قبول نہیں ہے۔ محبت کرنے والا اگر مثال کے طور پہ ایک مٹھی داڑھی رکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نقش قدم پر چل رہا ہے،
नबी के नक्शे कदम पर चल रहा है, मोहब्बत भी करता है और नक्शे कदम पर भी चल रहा है, यानी कि ऐसा नक्शे कदम पर चल रहा है कि जो फर्ज नहीं भी है वो भी कर रहा है। तो इसका मतलब है जो फर्ज है वो तो करेगा ना, वो तो करता ही होगा। अगर दाढ़ी रख रहा है तो फर्ज तो पूरा करेगा ना। लेकिन ये है कि वो दाढ़ी भी रख रहा है, मतलब ये जो फर्ज नहीं है वो भी वो कर रहा है, मोहब्बत रखता है ना। लेकिन अगर कोई मोहब्बत रखता है और वो दाढ़ी को यानी कि एक मुट्ठी रखता है वो तो सही है, और मोहब्बत करता है और दाढ़ी एक मुट्ठी नहीं रखता है, वो भी इंसान बोलेगा चलो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन अगर कोई इंसान मूंछ को रखेगा बड़ी बड़ी और वो मोहब्बत करेगा तो ये कबूल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर कोई मोहब्बत करने वाला इंसान अगर मूंछ बड़ी बड़ी रखेगा ना तो उसको यही कहा जाएगा कि भाई अपनी मूंछों को खत्म करो, कटाओ, यानी उसको बाकायदा तनबीह किया जाएगा, एतराज उठाया जाएगा, मूंछ पर एतराज उठाया जाएगा, दाढ़ी पर एतराज नहीं उठाया जाएगा, मूंछ पर एतराज उठाया जाएगा कि अगरचे कोई मोहब्बत करता हो, है ना, अगर कोई मोहब्बत करता है तो उसको वो अगर मूंछ को बढ़ाता है तो उसको कहा जाएगा कि भाई मूंछ को कटाओ, वो मूंछ बुरा लगता है। दाढ़ी अगर छोटी हो तो वो बुरा नहीं लगता, मूंछ अगर बड़ी बड़ी हो तो वो बुरा लगता है। तो जब बुरा लगेगा तो फिर तो बोला जाएगा ना। तो आप सबसे यही कहता हूँ कि मोहब्बत की ज़्यादा फजीलत होती है। मोहब्बत करने वालों को यानी कि ऐसी चीज़ों में नहीं पकड़ा जाता, नहीं टोका जाता कि भाई उसकी दाढ़ी ऐसी थी या उसके कपड़े ऐसे थे, उसके बाल ऐसे थे, है ना। ये चीज़ें कोई वो नहीं है, यानी कि कोई अहमियत नहीं रखती। मोहब्बत में ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती है ना। लेकिन बात यह है कि मूंछ जो है ना ये बढ़ा नहीं सकते। तो मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि अगर आप में किसी ने मूंछ रखी हुई है, बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई हैं, इस तरीके से बड़ी रखी हुई हैं या इस तरीके से भरी भरी रखी हुई हैं, तो आप अपनी मूंछों को ख़त्म करें, है ना। और दाढ़ी अगर आपकी है तो वो आपकी अपनी बात है ना। मैं तो नहीं बोलता हूँ कि आप दाढ़ी काटें, लेकिन अगर आप दाढ़ी रख सकते हैं तो आप रखें, नहीं रख सकते तो नहीं रखें। मोहब्बत करते हैं तो फिर यह है कि मोहब्बत करने वालों के लिए दाढ़ी रखना लाजिम नहीं है ना। उनके लिए ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अगर तुम दाढ़ी नहीं रखोगे तो हम तुम्हें अपने पास से दूर कर देंगे, ऐसा नहीं है ना। यानी कि हर किसी का अपना तरीका होता है। मोहब्बत करने वालों के लिए ऐसे पाबंदी नहीं होता कि भाई अगर दाढ़ी नहीं होगी एक मुट्ठी तो तुम्हारे को अपने मोहब्बत से ही दूर कर दिया जाएगा। लेकिन जब मूंछ है, मूंछ तो अगला नहीं रख सकते ना, मूंछ क्यों रख रहा है, उसकी तो कोई वजह ही नहीं है ना। तो मूंछ नहीं रखा करें, है ना। लोग तो ज़्यादा होता है दाढ़ी को अहमियत देते हैं, लोग ज़्यादा दाढ़ी को अहमियत देते हैं कि भाई दाढ़ी एक मुट्ठी होना चाहिए, एक मुट्ठी होना चाहिए। लेकिन मैं मूंछ कटाने को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। दाढ़ी तो होता है अपनी जगह, लेकिन मूंछ को ज़्यादा अहमियत दें कि मूंछ नहीं बढ़े, है ना। बाकी अच्छी बात है इंसान अगर दाढ़ी रखता है ना। लेकिन अगर कोई मोहब्बत करने वाला होता है, अच्छे इंसान होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो उनके लिए अगर कोई दाढ़ी एक मुट्ठी नहीं भी रखता है तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है ना, गुनाह नहीं है। अपना ही होता है, अपने के ऊपर कोई वो थोड़ी करेगा, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करेगा, कोई गुनाह थोड़ी ठहराएगा, है ना। ऐसे चीज़ों में गुनाह नहीं ठहराया जाता। लेकिन मूंछ रखना ये कबूल नहीं है, मूंछ नहीं रख सकते हैं। मूंछ ऐसे नहीं रख सकते हैं, अगर कोई मिसाल के तौर पर वक्त का एक नमाज वक्त का नहीं पढ़े ना, फ़र्ज नमाज, तो फ़र्ज नमाज को भी इंसान बुरा नहीं मनाएगा कि इसने फ़लाने वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, बुरा नहीं मनाएगा। फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ी ना, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। ऐसा तो नहीं है कि वह मुनकिर ही हो गया नमाज से, मुनकिर नहीं है,
نماز نہیں پڑھائے، اس سے نماز نہیں پڑھائے تو اس پہ بھی برا نہیں منایا جائے گا، لیکن اگر کسی نے مونچھ بڑی رکھ لی ہے نا تو اس پہ برا منایا جائے گا، ہے نا. مونچھ بڑی نہیں رکھ سکتا ہے، ایسے ایسے بڑی بڑی ہوتا ہے نا، جو ایسے ایسے کوئی تو کانوں تک مونچھ لے جاتے ہیں، اور کوئی ہوتا ہے کہ جو اپنے یعنی یہاں سے لے کر پورے نیچے تک مونچھ لے جاتا ہے، لٹک رہی ہوتی ہے مونچھ، تو ایسے بڑے بڑے مونچھ رکھتے ہیں، ہے نا. یہ اعتراض والی چیزیں ہوتی ہے. اگر ایک انسان ایک وقت کا فرض نماز نہیں پڑھے، 2 وقت کا فرض نماز نہیں پڑھے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے نا. جو فرض نماز کو نہیں پڑھے گا اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر بڑی بڑی مونچھوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جیسے میں نے بولا نا، شریف ہونا لازم ہے. بدماش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بھلے وہ نماز پڑھے، عبادت کرے، روزے رکھے، ہے نا. بدماش تو بدماش ہی کہلائے گا نا، گنڈا کہلائے گا وہ تو. اب میں شریف ہوں گا تو شریف کو ہی اہمیت دوں گا، ہے نا. تو بدماش کو تو اہمیت نہیں دوں گا نا. بدماش تو بھائی غلط ہے، اگرچہ وہ عبادت کرتا ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے نا، غلط ہے. ایسے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی عبادت کی وجہ سے اس کو اچھا نہیں ٹھہرایا جائے گا، ہے نا. اور ایسے کوئی عبادت کا فائدہ نہیں ہے. بدماش ہے تو گنڈا ہے نا، غلط کام کرتا ہے. تو شریف ہونا بھی لازم ہے، اور مونچھ بڑی بڑی مونچھ ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی مونچھ، یہ کاٹنا بھی لازم ہے نا. تو یہ بات آپ سمجھ لیں. آج کی ہماری ویڈیو پوری ہوئی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو پسند آئے تو آپ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور گزشتہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کمنٹ میں جائیں گے، اسی ویڈیو کے کمنٹ میں جائیں گے تو آپ کو سب سے اوپر آپ کو اسی ویڈیو کے گزشتہ جو ویڈیو ہے نا اس کا لنک آپ کو مل جائے گا. آپ ادھر سے گزشتہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو اسی ویڈیو کے اینڈ اسکرین پر آپ کو مل جائے گا. مزید معلومات کے لیے آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا سکتے ہیں. ٹھیک، اوکے، السلام علیکم.